اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے خاص کر یہ صحرا سب سے زیادہ اہل الحدیث لوگوں پر ہے کہ اس کو سب سے پہلا کافر کہنے والے شخصیت اہل الحدیث علماء ہیں. ان میں خاص کر ثناء اللہ امرتسری ہیں جو امرتسر کے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے مقالے میں لکھا کہ یہ شخص کافر ہو چکا ہے. اس سے پہلے سب لوگ ڈرتے تھے کیونکہ اس کا معاملہ کچھ عجیب تھا، ولایت بھی تھی، کرامات بھی تھے. تو یہ کرامت کے جو تھے نا پیچھے، وہ ڈرتے تھے کہ یہ ولی بھی ہے شاید اندر سے. ڈنکے کی چوٹ پہ پہلی مرتبہ جس نے کہا وہ ثناء اللہ امرتسری ہیں. اب یہ 1869 میں پیدا ہوئے اور اللہ نے اچھی لمبی مدت دی. 1948 میں انتقال کیا، آزادی کے 1 سال بعد، اور آزادی کے وقت پاکستان چلے گئے. تب تک یہاں کی زندگی گزاری. انہوں نے کیا کیا، جب اپنی نوجوانی کا زمانہ تھا اور اس کا عروج کا زمانہ تھا، تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج نہیں دیا بلکہ مباہلے کا چیلنج دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے دعوت اسلامی کا. ہم کو معلوم نہیں یہ سب طریقے. ایک ہے دعوت جس میں انسان کو سمجھایا جاتا ہے، دوسرا ہے مناظرہ، ڈیبیٹ، دلائل سے بات کی جاتی ہے، منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. تیسرا ایک ہے اللہ کے رسول نے مناظرہ نہیں کیا لیکن مباہلہ کیا. مباہلے کے لیے دعوت دی، لوگ نہیں آئے. مباہلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ لعنت کرنا. یہ مباہلہ قرآن میں خود ذکر ہے، سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. جو یہ آیت اتری ہے، اس آیت کے اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسائی آئے اور اللہ کے رسول پہ مجبور کیا باتوں سے کہ آپ ہمارے کیا ہیں، عیسیٰ کو مان لیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کل تم سے ملاقات کروں گا. وہ بڑے بڑے پادری لوگ تھے، پورے 19 لوگ تھے جو پورے اس وقت کے عیسائی دنیا کے بہت بڑے لوگ تھے. تو دوسرے دن جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا جواب مل گیا ہے. ان کا سب سے بڑا پوائنٹ کیا تھا؟ جب تم مانتے ہو کہ عیسیٰ ہیں، آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کے باپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان کے باپ نہیں ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ باپ کے بغیر بچہ گیا؟ جب ان کے باپ نہیں ہے تو اللہ ہی ان کا باپ ہے، وہی تو ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا کل آؤ میں بولتا ہوں. یہ چلے گئے تو جبرائیل وحی لائے، وحی اتر گئی پورے 19 آیات کی. تو اللہ کے رسول دوسرے دن انہوں بلایا، بولا کہ تمہارا جواب اللہ نے مجھے دے دیا ہے. پوچھا اب کیا آیا؟ کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل اسی سے مباہلہ. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جیسے آدم کو ماں باپ نہیں ویسے عیسیٰ کو باپ نہیں. اگر تمہیں نہیں مانتے نا، آؤ مباہلہ کریں گے. فمن حاجک، یہ مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، آؤ. کیسے آنا؟ کیسے آنا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. تم اپنے باپ بیٹوں کو، خاندان کو، عورتوں کو لے کے آؤ ایک میدان میں، میں اپنے بیٹوں کو، خاندان کو لے کے ایک میدان میں آتا ہوں. جب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارا خاندان تمہارے ساتھ، میرا خاندان میرے ساتھ، تو اب ہم بولیں گے اے اللہ جو سچا ہے اس کو قائم رکھ، جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت، اور میری زندگی میں اس کو مار دے. اسے بولتے ہیں مباہلہ. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب جب اللہ کے رسول نے بلایا ڈر گئے. ان کا بڑا پادری نے کہا کہ دیکھو یہ نبی معلوم ہوتا ہے، اگر اس کی لعنت میں ایک مرتبہ بھی ہم آ گئے پھر دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا. چھوٹو یہاں سے، بھاگو. رات رات بھاگ کے چلے گئے. اسی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں اگر یہ مباہلے میں اس دن آ جاتے
تو پھر دنیا کے اندر کوئی عیسائی باقی نہیں بچتا، کیونکہ اللہ کے رسول لعنت کر دیتے وہیں ختم ہو جاتا، لیکن نہیں آئے۔ یہ مباہلہ اللہ نے اس وقت یہ شیخ الاسلام کے دل میں ڈالا تھا، ثناء اللہ امرتسری کے، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بدبخت تو کافر ہے اور میں مباہلے کی دعوت تجھے دیتا ہوں، اگر تیرے میں دم ہے تو آ ڈائریکٹ مباہلہ کریں گے، میں تیرے اوپر تو میرے اوپر۔ وہ نہیں آیا، جانتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اگر تو نہیں آیا تو میں رسالے میں پیپر میں لکھ کے اعلان کرتا ہوں، اس کا جواب دے۔ تو انہوں نے لکھا، اے اللہ یہ قادیانی سچا ہے تو اس کی زندگی میں مجھے بری موت دے کے مار، اور اگر میں سچا ہوں اور یہ مرزا غلام قادیانی کیا ہے، جھوٹا ہے، تو میری زندگی میں اسے بدتر سے بدتر موت دے کے مار۔ مباہلہ ہو گیا۔ یہ آیا تو نہیں سامنے، لیکن انہوں نے کیا کہ باقاعدہ تحریری طور پر لکھ دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 سال نہیں بیتے پورے، 2 سال نہیں بیتے پورے، اللہ نے اسے ایسی موت دے کے مارا کہ پاخانہ ہکتے ہکتے مرا، منہ سے پاخانہ نکلا اور ٹوائلٹ ہی میں مرا۔ مرتے وقت کہتے ہیں کہ بالکل بھی بے ہوش اور بدہوش دیوانہ پاگل بن چکا تھا، بار بار لوگوں کے سامنے اٹھ کے بغیر کپڑے نکال کے بھاگ کے آتا تھا، لوگ پکڑ کے اندر رکھتے تھے اسے۔ ایسے پاگل پن کے دورے پہ آخرکار کیا ہے، منہ سے پاخانہ کرتے ہوئے مرا 1909 میں، اور اللہ نے آگے چل کے 40 سال شیخ الاسلام کو باقی رکھا۔ 1948 میں ان کی وفات ہوئی۔ ثناء اللہ امرتسری کی وفات 1948 میں ہوئی جی، یہ 1909 میں مرا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات دی، اور یہ معاملہ واقعتاً اہل سنت پر اجماع ہو گیا کہ پکا کافر تھا، اور مباہلے کی دعوت میں اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لی اور اسلام کو اونچا کیا۔ تو ایسے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔